الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آج ہماری حدیث ہوگی 40 نووی کی 13ویں حدیث. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے ایسی بات مت بولو جس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار بات جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کوئی ایسا کام جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اس سے ایک مسلمان دور ہے. اسی طرح کوئی ایسی کتاب جس سے آپ کو نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ایسی کتاب بھی نہ پڑھیں. کیونکہ بعض ایسے ناولس، بعض ایسی کتابیں آتی ہیں اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے. ایسی کتابیں بھی نہ پڑھیں. جیسا کہ اگر آج کے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو لوگ جو ہے شارٹ ویڈیو دیکھتے ہیں، بس ایسے ہی ٹائم پاس. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس سے دور رہو. یہی اصل لے آتے ہیں. اب ٹائم پاس دیکھتے رہنا، شارٹ ویڈیو، یوٹیوب، کوئی فائدہ ہی نہیں. تو اسلام یہی کہتا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ، اس سے ایک مسلمان دور ہے. کیوں؟ اگر ہم بیجا چیزوں سے اگر ہم دور رہیں گے، بیکار چیزوں سے اگر ہم دور رہیں گے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ موت کے وقت اس کا فائدہ ہوگا. موت کے وقت اس کا فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں گے ابو الدحداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول، آخری لمحہ تھا، جنگ میں جو ہے نا تیر لگ کر جو ہے نا جسم پورا زخم ہو گیا تھا. ابھی چند لمحوں میں ان کی روح قبض ہونے والی، ہنسنے لگتے ہیں. آخری لمحہ ہے، روح قبض ہونے والی ہے، لیکن وہ ہنسنے لگتے ہیں. ایک صحابی جا کے پوچھتے ہیں: اے ابو الدحداء رضی اللہ عنہ، آپ زخم سے چور چور لیکن پھر بھی آپ ہنستے کیوں؟ انہوں نے کہا: میرے پاس 2 چیزیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 2 چیزوں کے بدلے اللہ مجھے جنت دے. صحابی پوچھتے ہیں کیا؟ ابو الدحداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: كنت لا اتكلم فيما لا يعنيني. میں بیکار باتیں نہیں کرتا، میں بیکار کام نہیں کرتا، میں فضول باتیں، فضول کام میں نہیں کرتا. یہ ہے جس وجہ سے اللہ مجھے جنت دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بیکار باتیں نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اچھی موت کے دے گا انشاءاللہ. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا بیکار باتیں، بیکار کام جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اس سے ایک مسلمان جو ہے نا دور رہے. اسی وجہ سے خاص طور پر اہل علم نے اس حدیث کو علماء نے کہا کہ بہت عظیم حدیث جس سے ایک مسلمان اپنے وقت کی حفاظت کر سکتا ہے. یعنی کہ اس حدیث میں ہی بات بتائی گئی کہ انسان بیکار چیزوں سے جو ہے دور ہے. بلکہ اسی طرح کی جو حدیث ہے: من حسن اسلام المرء قلت الکلام. اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ انسان زیادہ بات نہ کرے، بیکار باتیں نہ کرے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے بہتر یہ کہ وہ خاموش رہے یا اچھی بات کرے. یعنی کہ فضول چیزیں، بیکار چیزیں، ہم بولتے ہیں نا انہیں کیا کرتا ہے کہ انہیں کیا کماتا ہے کہ انہیں کہاں جاتا ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں. یہاں بیٹھتے ہیں بولتے وہ خاندان والے کیا کرے آج، انہیں کیا کرے آج. نہیں، حدیث میں کہ جو تمہارے بس میں نہیں ہے تم اس کو چھوڑو. جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، انسان جو ہے اس سے دور رہے. کوئی ایسا دوست ہے جس سے نہ آپ کو دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ایسے دوستوں سے بھی دور.
بلکہ کیسے ہم دوستی اختیار کریں جو نیک. حدیث مانتا ہے کہ الوحدہ خیر من جلیس السوء والجلیس السوء خیر من الوحد والجلیس الصالح خیر من الوحد. اچھا دوست سے بہتر یہ ہے، دیکھیں آپ برے دوست سے بہتر یہ ہے آپ تنہا رہیں. اگر آپ کا اچھا دوست ہے دونوں ساتھ رہو. یہ کوئی دوست ہے جو آپ کو نماز کے لیے بلاتا ہے الحمدللہ اس کے ساتھ دوستی رکھو. کوئی ایک دوست ہے جس کا نہ آپ کو دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، ایسے دوستوں کے ساتھ دوست. یعنی کہ یہ مشہور حدیث ہے جس سے ایک مسلمان جو ہے نا اپنی زندگی سدھار سکتا ہے. بیکار چیزیں فضول چیزوں سے ایک مسلمان جو ہے نا دور رہے.